اگلا بندہ کہتا ہے میں کیسے مان لوں جن انسان میں داخل ہوتا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں مانتا ہی نہیں ہوں. کسی سائیکیٹرسٹ سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں مانتا، یہ تو فلانا ڈس آرڈر ہوتا ہے، او سی ڈی ہوتا ہے، obsessive compulsive disorder ہوتا ہے، اور شیزوفرینیا ہوتا ہے، اسٹیریا ہوتا ہے، یہ تو فلاں فلاں ڈس آرڈر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن جادو کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے ان چیزوں میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں ہے بھی کہ نہیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنات کس طریقے سے حملہ کرتے ہیں اور انسان کو کس طریقے سے انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، انسان کے اندر داخل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ان چیزوں سے آپ اگر آپ کا سامنا کبھی ہو تو آپ کو پتہ ہو. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود والی آیات کے حوالے سے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ من الشیطان من المس. اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والا قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے جن نے چھو کے مس کر کے اس کو کھڑتی بنا دی ہے، یعنی جن نے اس کو پکڑا اور کیا بنا دیا، نیم پاگل بنا دیا. تو یہ کنڈیشن کیا ہے؟ یہ ایک شیطانی اثر کی کنڈیشن ہے. اب میڈیکل اس کو جو بھی کہے، ہم کہتے ہیں پہلے کا یہ مسئلہ ہے اور قرآن نے اور حدیث نے اس کو بتایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن شیطان جو ہے وہ اس پر جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون کرتا ہے. وہ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، ایک کیفیت ہو سکتی ہے جو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کر سکتی ہے. تو پروف کرنے کے حوالے سے جو ہے میں اگر ڈیبیٹ شروع کروں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی. سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی ان ساری چیزوں کو الگ الگ کروں گا. یہ ایک الگ ایک پراپر ٹاپک ہے کہ اس کو کیسے ہم پروف کریں. خیر اس کو جو ہے وہ گورا بھی مان رہا ہے کہ کچھ ہے ضرور جو ہمیں نظر نہیں آتا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح وضو کرو تو اپنی ناک کو جھاڑا کرو کیونکہ شیطان خناس ہے نا، ناس پکڑنے والا، یہ رات گزارتا ہے. تو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں جمائی آئے تو ہاتھ رکھا کرو، کوشش کرو جمائی کو روکو، نہیں تو ہاتھ رکھا کرو. اس کے ذریعے سے شیطان داخل ہوتا ہے. لیکن جیسے ہر چھینک جو ہے وہ یعنی وہ نہیں ہوتی جس میں ہمارا علاج ہو رہا ہوتا ہے، جو رینڈم ہمیں چھینک آتی ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے. جو بیماری والی چھینک ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اسی طرح جمائی کا بھی تعلق، ہر بار جمائی آنا وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کا دماغ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے جمائی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے 3548 یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس میں عثمان بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی واضح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا طائف کا، وہ واپس آئے، بیمار تھے، لوگوں نے شکایت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں. اور ایک اسی طرح مسند احمد کی بھی ایک حدیث ملتی ہے ایک بچے والی، اس کی سند میں تھوڑا سا کسی جگہ پر اختلاف ضرور ہے لیکن حسن درجے کی وہ بھی ہے. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا علاج کیا اور اس بچے کو دورہ پڑتا تھا، اس بچے میں کوئی چیز بولتی تھی، اس بچے کی طبیعت بڑی خراب رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا کے اس کو تھپکیاں ماری، اس کے کمر میں ہاتھ مارے جیسے ہم تھپکی مارتے ہیں، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل اس میں سے، اللہ کے دشمن نکل اس میں سے. اب جس چیز کو اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میری جب بھی اس ٹاپک پر بحث ہوتی ہے میں کہتا ہوں میرے بھائی، مجھے ان صاحب نے بھی کہا جی وہ پھر تو جنوں کا جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے روحیں آنے والا، پھر تو وہ روح بھی جسم میں آ سکتی ہے، اس طرح. میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتا دیں، میں اگر میں نے الفاظ نہ پڑھے ہوتے حدیث میں اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن اس میں سے نکل، تو میں آپ کی بات سے ایگری کر لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو تربیت کی ہے، ہمیں جو سمجھایا ہے، ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ اور طرح سے، ٹھیک ہے. تو ہم تو ان چیزوں کو مانیں گے بھائی، ہم ان چیزوں کو مانیں گے. اگر تمہارا نالج اس کے مطابق نہیں ہے، تم اس کے سے الگ جا رہے ہو، تو وہ تم اپنا نالج لے جاؤ، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول نے بات بتائی ہے ہم تو اس کو لے کے چلیں گے. اور عثمان بن عبیدہ کی حدیث واضح دلیل ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور پھر تھپکیاں ماری، اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل. اب نکلا اسی لیے جا رہا ہے نا کہ اندر داخل ہوا ہے، نکالا اسی لیے جا رہا ہے کہ اندر داخل ہوا ہے.
اگر اندر داخل نہ ہوتا تو پھر کس لیے نکالا گیا؟